تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے. بھائی حاکم ہے, یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں ڈیوٹی. میرے پاس نہیں لاؤ گے نا تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے, بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. اچھا, یہ دھمکی کا طریقہ. تیسرا طریقہ آگے چلیں گے. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں. اپنا پچھلا کچا چٹھا پتا ہے نا, اب کہہ رہے ہیں کوشش کریں گے اور ہم ایسا ضرور کریں گے. مائل ہو گئے تھوڑے تھوڑے بھائی. یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا اور ان لوگوں کے نے غلے کے عوض جو مال دیا تھا وہ چپکے سے ان کے مال ہی میں رکھ دو. اب اوبلائج کر رہے ہیں. پہلے ٹیمپٹ کیا, پھر پریشرائز کر کے دھمکی دی, اب اوبلائج کر رہے ہیں کہ یعنی جو مال دے کر غلہ بھائیوں نے خریدا تھا واپس ان کی پونجیوں میں رکھ دو. ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا تھا وہ چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دو. یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا تھا کہ وہ گھر پہنچ کر اپنا واپس پایا ہوا مال دیکھ کر پہچان جائیں گے اور اس کی فیاضی پر احسان مند ہوں گے, اور عجب نہیں کہ وہ پلٹے گئے. یعنی سارے ہیلے بہانے ٹیکٹکس حضرت یوسف علیہ السلام نے حکمت عملیاں کر لی اس بات کو انشور کرنے کے لیے اور پکا کرنے کے لیے کہ آئیں ضرور. جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ابا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے, لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم آگے سے غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں. یعنی تمہاری تو پرانی ہسٹری, تمہارا پریویس ریکارڈ بہت خراب ہے, تمہارا تو جو بیک ریکارڈ ہے وہ بہت خراب ہے. میں ایک دفعہ پہلے ٹرسٹ کیا ہوں تو تم لوگوں نے جو چاند چڑھایا تھا میں پھر دوسرا بیٹا بھیج دوں. اور ساتھ ہی باپ نے کیا کہا, حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت کا طریقہ ابھی بھی جاری ہے, اتنے غم میں بھی, اور ایسی اولاد کی تربیت بھی ابھی بھی کر رہے ہیں. کیا کہا, فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہی تعلیم اولاد اور تعلیم اللہ کے تعارف کا طریقہ جاری ہے. موقع اور مناسبت کے لحاظ سے اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں, اللہ کی پہچان کروا رہے ہیں, اللہ کی ذات, صفات, اختیارات کی پہچان کوئی درس دے کے نہیں, انڈائریکٹلی, پیسively, گاہے بگاہے, موقع محل کی مناسبت سے, اور ایسی نافرمان اولاد کو بھی کروا رہے ہیں. اب سب سے زیادہ رحم فرمانے والے. پھر جب انہوں نے سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس مل گیا. پہلے تو نہیں پتا تھا نا, چپکے سے رکھا تھا. یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے, کہ مطلب ہمیں پیسے بھی نہیں لگانے پڑتے, پیسے بھی ہمارا وہ مالک واپس کر دیتا ہے اور ہمیں فری میں اتنا غلہ ملتا ہے. ہاں, ٹیمپٹیشن بڑھ گئی. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جو کرنا چاہتے ہیں نا اس پہ وہ کامیاب ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا تھا نا کہ یہ ہو جائے. ہمیں کیا چاہیے, دیکھیں یہ تو ہمارا مال بھی ہمیں واپس دیا گیا, بس اب ہم جائیں گے اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لائیں گے, اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے. اجازت تو لے لو, اوپر والے ہو کے تو شروع سے ہی پڑھتے نا دھونس جما رہے. اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے, اور بھائی کو لے کے جائیں گے تو کیا کریں گے, ایک باری شتر اور بھی زیادہ لائیں گے. یعنی ایک ہمارا بھائی اور جائے گا تو پر ہیڈ راشن ملتا تھا نا, ایک بندے کا راشن ملتا تھا, تو ہم ایک اور بندہ لے کے جائیں گے تو ایک بندے کا راشن بھی ہمیں اور مل جائے گا. ان کے باپ نے کہا نہیں, میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھے پیمان نہ دے دو. وعدہ قسم کس کے نام پر ہوتا ہے, اللہ کے نام پر. مجھے پیمان نہ دے دو کہ اسے ضرور ہی میرے پاس واپس لے آؤ گے, الا یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ. جب انہوں نے اسے اپنے اپنے وعدے اور اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قوم پر اللہ نگہبان ہے. بار بار اپنی باتوں میں ہر موقع محل میں اللہ کا تذکرہ, اللہ کی پہچان. پھر اس نے کہا میرے بچوں, مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا, مگر میں تو اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا, حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے بیٹوں کو جب روانہ کیا اور کہا کہ اچھا تم چلے جاؤ, اور بنیامین کو بھی ساتھ روانہ کر دیا کہ ان کو بھی لے جاؤ, تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو ایک تجویز دی اور ایک طریقہ بتایا, اور کیا کہا کہ دیکھو جب تم مصر کے دروازے میں داخل ہوگے تو ایک دروازے سے نہ داخل ہونا. اس بات کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ اب تو حفاظت کے طریقے بہت فرق ہوتے ہیں نا, اور ہمارے شہر بالکل ڈفرینٹ نہج پہ بنتے ہیں. ہر دور میں جو سوشل اور کلچرل طریقے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں, لیکن آج سے پچھلی صدی میں
اور اس سے پچھلی صدیوں میں شہروں کے اندر ایک لازم طریقہ شہروں کی حفاظت کے لیے کیا تھا کہ شہروں کے باہر شہری آبادی کی حفاظت کے لیے دیواریں اور حصار بنا دیے جاتے تھے. دیواریں، اور آپ پرانی اگر لاہور شہر بھی دیکھیں اور جو اندرون ہمارا پرانا شہر ہے وہ والڈ سٹی کی گرد ایک دیوار ہے اور وہاں پہ مختلف دروازے ہیں، اور لاہور شہر کے مختلف دروازے، کوئی لوہاری گیٹ ہے، کوئی کتنے دروازوں کے نام بھی آج ہم دیکھتے ہیں. تو یہ آج سے صدی دو صدی پہلے مختلف شہروں کی حفاظت کے لیے شہروں کے باہر فصیلیں اور دیواریں حصار کے طور پر بنائی جاتی تھی، اور پھر باہر سے داخل ہونے والے اور اندر سے باہر جانے والوں کی سہولت کے لیے گاہے بگاہے اس بڑی بڑی اونچی فصیلوں اور دیواروں میں دروازے نصب کر دیے جاتے تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تم مصر کے شہر میں داخل ہوگے تو کیا کرنا، میری رائے اور میری مرضی یہ ہے کہ تم لوگ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. یہ کیوں کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے؟ دو توجیحات مفسرین بتاتے ہیں کہ دو چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں خیال آیا تھا اور ان دونوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور نیوٹرلائز کرنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ تجویز دی تھی. پہلی تو یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ فکر اور یہ پریشانی اور یہ خیال آیا تھا کہ کہیں یہ حسد کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ حسد تو برحق ہے نا، حسد تو برحق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معوذتین میں شر حاسد نزاع حاسد سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا ہے کہ حسد ایک شخص کو موت تک اور ایک اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتا ہے. تو وہ گویا حسد اور اس کا شر جو ہے وہ برحق ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو سوچ اصل میں یہ آئی کہ میرے یہ 11 بچے ہیں، میرے 11 بیٹے ہیں، سب اونچے لمبے خوبصورت نوجوان کڑیل، اور کتنے خوبصورت ہیں. حسن یوسف اگر مشہور ہے تو ان کے بھائی بھی حسین تھے. تو اتنے حسین خوبصورت اونچے لمبے چوڑے تڑنگے اتنے جوان 11 کے 11 ہی اگر اکٹھے داخل ہوں گے تو کہیں لوگ ان پر حسد نہ کرنے لگے. تو لوگوں کی اور حاسدوں کی نظر کے شر سے بچانے کے لیے کہا تھا کہ ایک سے نہ داخل ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تاکہ شاید تم نظر سے بچ جاؤ. اور دوسرا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس زمانے کے جو حالات مصر کی بستی اور باقی بستیوں کے حالات کے تناظر میں بھی انہوں نے سوچا، کیونکہ ظاہر فقر و فاقہ بہت زیادہ تھا نا، قحط سالی تھی، فقر و فاقہ تھا، اور مصر کی بستی اب وہ واحد بستی تھی جس کے پاس اناج اور گیہوں وغیرہ کے بہت زیادہ ذخائر تھے. تو عین امکان تھا کہ مصر پر بہت سے کچھ لوگوں کا امکان تھا کہ وہ حملہ آور ہوں گے، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی اچکے، کوئی رہزن، کوئی ڈکیت اس بستی میں آئیں گے اور غارت گیری کریں گے اور فساد وغیرہ کریں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو خیال آیا کہ اتنے اونچے کڑیل نوجوان اگر 11 اکٹھے ایک دروازے سے داخل ہوئے تو شاید مصر کی بستی کے لوگ ان کو کوئی رہزن، کوئی چور، کوئی فسادی نہ سمجھ لیں اور ان کو فتنہ فساد اور چور سمجھ کے دھر نہ دیا جائے، ان کو پکڑ نہ لیا جائے، یعنی لوگ ان سے بدگمان نہ ہو جائیں. وہ خود بھی کہتے تھے نا، ہم کیا ہیں، ان نحن عصبہ، کتنا بڑا عصبہ، اتنا بڑا ٹولہ جائے گا تو یہ کہیں چور نہ سمجھ لیا جائے. آپ کے دل میں 2 چیزوں کا خیال آیا تھا، اور 2 چیزوں کو دور کرنے کی کس نے کوشش کی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے. کون ہے؟ اسرائیل، اللہ کے بندے، نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، نسل نبیوں کی ایسے برگزیدہ گھرانے میں سے ایک شخص کے دل میں خیال آیا تھا، اور اس نے اس خیال کو، اس نقص سے، اس تکلیف اور مصیبت سے بچنے کا طریقہ اختیار کیا تھا. لیکن کیا ہو گیا تھا؟ کیا وہ ہو گیا تھا جو اس نے چاہا تھا؟ نہیں نا، کیونکہ ہوتا کیا ہے، جو اللہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اور ایک انسان جو خود چاہتا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہے. اور دیکھ لیجئے یہاں پر توکل کا طریقہ بھی سمجھ آ رہا ہے. اگر کوئی قرآن پڑھنے والا یا کوئی اللہ پر ایمان لانے والا اسی بات کو سمجھ لے کہ ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے، تو کس چیز کا امکان ہے؟ جب یہ خیال دل میں آ جائے کہ میری مرضی، میرے اختیار کو کیا اختیار، کیا دم. حضرت یعقوب علیہ السلام کی مرضی نہیں چلی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی مرضی نہیں چلی تھی، میری کیا چلنی ہے؟ کس چیز کا امکان ہے کہ ایسا ایمان لانے والا اللہ کی صفت کو پہچانے والا ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھ جائے گا؟ میری چلنی کوئی نہیں تو میں پھر کروں کیا؟ توکل کا ایک منفی طریقہ ڈیولپ ہو جائے گا. حالانکہ توکل کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے رویے سے دیکھیں،
ان کو پتا تھا کہ اللہ پر توکل کرنا ہے، اور آگے کہہ بھی رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، سارے کا سارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اوپر اللہ کے توکل کرنا چاہیے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کیسے توکل کر رہے ہیں؟ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے، اپنی کوشش نہیں کر رہے، اپنی پلاننگ نہیں کر رہے، اپنے وسیلے اسباب اپنا لائے عمل اختیار کر رہے ہیں نا، اور پھر سارا کچھ اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے توکل کا طریقہ. اللہ کو وکیل بنانا، اللہ پر توکل کرنے کا طریقہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ جانا نہیں ہے. ہاں جی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کا طریقہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے رویے سے واضح طور پر جو کھل کے نظر آتا ہے کہ توکل کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف آنے والی کسی تکلیف کو سوچا نہ جائے، اس پر ذہن نہ لگایا جائے، اس پر غور نہ کیا جائے، اس کو توجہ نہ دی جائے، اور سارے کا سارا معاملہ اللہ کے حضور ہی چھوڑ کے کہ اللہ ہی کرے گا جو کرے گا. نہیں، اور آنے والی تکلیفوں کے بارے میں سوچا بھی جاتا ہے، ان کی فکر بھی کی جاتی ہے، ان کو دور کرنے کا طریقہ ذہنی طور پر اپنی جسمانی اپنی ہر قسم کی استطاعت اس کو استعمال بھی کی جاتی ہے، خیر کو حاصل کرنے کی محنت مشقت صحیح سب کچھ کی جاتی ہے. یہ چیزیں جائز ہیں، لیکن ہر قسم کی محنت مشقت صحیح کاوش کوشش پلاننگ کرنے کے بعد معاملہ اور فیصلہ اللہ کے حضور چھوڑ دینا، یہ ہے توکل کا صحیح طریقہ. یہی طریقہ اللہ چاہتا ہے، اور یہی طریقہ ہمیں نبی بھی سکھاتے ہیں، اور یہی محسنوں کا طریقہ ہے کہ ساری کوشش کاوش صحیح کرنے کے بعد پھر ریلیکس کرنا، پھر صبر کرنا، تحمل کرنا، اور نتائج سے بے فکر ہو کے ہر حال میں راضی برضا رہ کر زندگی گزارنا. یہ ہے توکل کا طریقہ. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اس دونوں جو ان کے دماغ میں ان کے ذہن میں پرابلمز آئی تھیں، وہ بہت زیرک ہے نا، بہت معاملہ فہم ہے، اور انہوں نے پریڈکٹ کر لیا تھا کہ جس چیز کا امکان ہے، ورنہ ان کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں تھا. میں پھر دوہرا رہی ہوں، پہلے بھی ان کو فکر لاحق ہوئی تھی کہ بھیڑیا کھائے گا، اور واقعی بھیڑیے نہیں کھایا. اب بھی ان کو فکر یہی ہوئی تھی کہ کہیں چور نہ سمجھے جائیں، اور باقی چور ہی سمجھے گئے تھے. تو یہ ان کا کوئی غیب کا علم نہیں تھا. یہ کیا تھا؟ یہ محض ان کے سیانے ہونے، ان کے سمجھدار ہونے، معاملہ فہم ہونے، اور ان کے زیرک ہونے کی نشانی تھی. بہرحال ساتھ ہی انہوں نے اپنی روٹین کے مطابق، اپنی تربیت کے طریقے کے مطابق فرما دیا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوائے کس سے کبھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، جس کو بھی بھروسہ کرنا ہے اسی پر کرے. واقعہ بھی یہی ہوا. جب اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق اب یہ بیٹے سدھرنے لگے ہیں، سنورنے لگے ہیں، اب باپ کی کچھ ماننے لگے. پہلے تو سرکش تھے نا، دھوس سے ماتے تھے، تکبر کرتے تھے، کہتے تھے ابا جان سٹے آ گئے ہیں، ابا جان احمق اور نعوذ باللہ بے وقوف ہے، کیسی کیسی باتیں کرتے تھے. اب باپ کی بات کو ماننے لگے ہیں. باپ نے کہا ایک دروازے میں سے داخل نہ ہونا، ماننے لگے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت اور لاہے عمل، درگزر کرنے کا، معاف کرنے کا، اگنور کرنے کا، اوور لک کرنے کا، نرمی کرنے کا، اور لگاتار رب کا تعارف کروانے کا، یہ اب فائدہ دیتا نظر آ رہا ہے. اپنی باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق داخلوں سے دروازے پر داخل ہوئے تو اس احتیاطی تدبیر نے اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی. ہاں، بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک سی تھی اسے دور کرنے کی اس نے کوشش کر لی تھی. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں. یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا. ہاں، کون سا وقت ہے، کتنے سالوں کے بعد دو بچھڑے ہوئے بھائی مل رہے ہیں. کتنے سالوں کی جدائی کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی اتنا کٹھن دورانیے کے بعد اب گھر کا ایک فرد نظر آ رہے. ہاں، اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا. جذبات ان کے بھی تھے، محبتیں ان کی بھی تھیں، آرزویں تمنائیں ان کی بھی تھیں. یہ کوئی جذبات سے آ رہی روبوٹس نہیں تھے. اپنے پاس الگ بلا دیا اور اسے بتا دیا میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو کیا کر. اچھا، جو کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ تو میں بعد میں بتاتی ہوں، وہ تو بھی ہم بعد میں پڑھتے. پہلے ذرا یہ رک کے دیکھیں کون سا وقت ہے. دو بھائیوں کی ملاقات کا وقت ہے. کتنی دیر بعد ہے، کتنے سال بیت گئے، کتنی دہائیاں بیت گئیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کون سی آزمائش ایسی ہے جو گزری نہیں.
کون سی آفت ایسی ہے جو ٹوٹی نہیں؟ مالی، روحانی، جذباتی، معاشی، ہر قسم کی تو تکلیف آ گئی. اتنا کٹھن پیریڈ گزارنے کے بعد اب اپنا وہ ماں جایا بیٹا کتنے سالوں ظلم کی رودات کے بعد ملا ہے ملاقات میں. عام دور میں اگر کوئی ایسے ہوتا، دو بھائی ایسے حالات میں ملتے، کتنا بڑا مظلوم ہوتا، اور ایک پر اتنے ظلم کے انبار توڑے ہوتے بھائیوں نے. تو مجھے بتائیں یہ دو بھائی جب آپس میں ملتے تو مجھے بتائیں یہ دو ماں جائے آپس میں کیا کہتے؟ آج کے دنیا کا کوئی بندہ ہوتا اور ایسے دو ماں جائے اپنے ان دو ظالم، باقی 10 ظالم بھائیوں کے خلاف، کوئی تو تانا آتا، کوئی تو تشنا ہوتا، کوئی تشنا ہوتا، تانا ہوتا، شکوہ ہوتا، شکایت ہوتی، کوئی کیلو کال ہوتا، کوئی لان تان ہوتا، کوئی ان کے خلاف ان کے ظلم کی رودات زبان پہ آتی تو صحیح نا، کوئی قصہ کہانی زبان سے نکلتا تو صحیح کہ ان بھائیوں نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا. کوئی یہ تو بتاتے کیسے میری ٹانگیں بازو پکڑ کے مجھے کنویں میں پھینک دیا، اور اس ظلم کے بعد میرے پہ کیا کیا آفتیں آئیں. ان بھائیوں کی روداد ہوتی، اپنی روداد ہوتی، کوئی غم کے قصے ہوتے، کوئی دکھ کا ماجرا ہوتا. لیکن کیا ہے، کیا کہتے ہیں، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے ہیں. صبر بھی ہے، تحمل بھی ہے، حلم بھی ہے، بردباری بھی ہے، معاملہ فہمی بھی ہے. کتنا ٹھہراؤ ہے، کتنا جماؤ ہے، کیسے غصہ پی رہے ہیں، کیسے معاف کر رہے ہیں، اور معاف کرنے کی تواصو بالحق کی و تواصو بالصبر کر رہے ہیں. یہی تو ہے، یہی تو لوگ ہیں جو خسارے سے بچتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورہ عصر کی تشریح ہو گئی یہاں پہ. خود بھی صبر کر رہے ہیں، بھائی کو بھی کہہ رہے ہیں تو نہ برا منا جو انہوں نے کیا، تو نہ دل تنگ کر جو یہ کہتے ہیں. کیسا خوبصورت ہے یہ دو بھائیوں کی ملاقات کا وقت، اور کیسا خوبصورت، مجھے بتائیں کیا یہ حسن ہے؟ احسان یوسف علیہ السلام میں جو تربیت کر رہی ہے سورہ یوسف علیہ السلام. تو چھوڑ دے، یاد رکھیے گا، ایک تو آپس کی ملاقاتوں میں، آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے حالات میں دیکھیں، اپنے آپ کو اس تناظر میں دیکھیں. ایک بہن ہے، سسرال میں بیاہ کے جاتی ہے، شوہر ظلم توڑتا ہے، سسرال والے ظلم توڑتے ہیں. ارے کتنا کو توڑ لیں گے، کسی کی ساس نے بازو ٹانگ پکڑ کے کنویں میں پھینک تو نہیں دیا کبھی. ایک نند آئے گی کتنی کو آفت ڈھالے گی، کبھی غلام تو نہیں بنا لیتی. لیکن آج ایک نند، ایک ساس، 2 نہیں تو 4 سنا کے جاتی ہے، اور وہ بہو جب اپنی بہن کو ملتی ہے تو کیا کیا نہیں کہتی. شوہر کی باتیں، ساس کی باتیں، نند کی باتیں، ایسے جیسے کتھارسس کے لیے، اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے اپنے دل کے پھپھولے سارے کے سارے کھول کے رکھ دیے جاتے ہیں. یہاں کچھ ہے ایسی بات؟ کوئی ہے ایسی رودات؟ ارے یہ تو قاتل تھے، یہ تو ظالم تھے، ظلم کی انتہا کرنے والے تھے، ان کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوا. آج ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے سسرال، ہمارے عزیز، ہمارے ہمسائے، ہمارے ازواج کے ہم پہ اتنا بڑا ظلم کا پہاڑ کبھی توڑتے ہیں یا توڑ سکتے ہیں، یا کبھی کسی نے توڑا؟ ان کے خلاف داستانیں کیسے بنا لی جاتی ہیں؟ یہ مومنوں کا اور یہ متقیوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ مومنین کا، اللہ پر توکل کرنے والوں کے خط و خال نہیں ہے. اب پھر آپ دیکھیں کہ مومن کا اپنے ماضی کے ساتھ کتنا خوبصورت رویہ ہے. ایک مومن کا ماضی کے ساتھ رویہ بڑا کلیئر کٹ رویہ، یہ میں آپ کو بہت دفعہ بتاتی ہوں. مومن کا اپنے ماضی، اپنے حال اور اپنے مستقبل کے ساتھ بڑا ویل ڈیفائنڈ، ویل ٹائٹریٹڈ تعلق ہوتا ہے. ماضی کے قصوں، دکھوں، غموں، پریشانیوں، محرومیوں پر ہر وقت روتے دھوتے رہنا، شکوہ شکایت، ماضی کی محرومیوں کے تذکرے کر کر کے اپنے حال کو بھی برباد کرنا، اپنی حال کی نعمتوں کو بھی انجوائے کرنے سے محروم ہو جانا، یا اپنے حال کو بھی میزریبل بنا لینا، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے. ماضی کی رودات مومن بلا دیتا ہے، وہاں کی محرومیاں، وہاں کے دکھ، وہاں کے غم، وہاں کی پریشانیاں، وہاں کے کرائسسز وہ بلا دیتا ہے. ماضی کے ساتھ مومن کا تعارف اور تعلق صرف گناہوں کا محاسبہ، گناہوں کا اعتراف،
اگر ماضی کا کوئی قصہ کھولتا ہے مومن تو صرف اپنی بدفعلی، اپنی نافرمانی، اپنی سرکشی، اپنی احکامات، اپنے رب کے احکامات سے زیادتی کو کھولتا ہے، اور لوگوں کے سامنے نہیں کھولتا ہے، تنہائی میں۔ ماضی کے ساتھ ایک مومن کا رویہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ماضی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اپنی خطاؤں، اپنی کمیوں کوتاہیوں کو اعتراف کرتا ہے، پبلسائز نہیں کرتا، کنفیس کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، پھر نادم ہوتا ہے اور تنہائی ہی سے آنسوؤں سے اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے دھوتا ہے استغفار کے ساتھ۔ ماضی میں اپنی کوتاہیوں سے سیکھتا بھی ہے، ان سے سبق بھی حاصل کرتا ہے، اور ان کوتاہیوں کو دوہراتا نہیں ہے ان کے ضرر اثرات دیکھ کر۔ حال میں اپنی اصلاح اور اپنی تربیت اور تزکیے کی کوشش کرتا ہے، تعلق باللہ کو مضبوط کرتا ہے، اور مستقبل میں اپنی نگاہ جنت پر رکھ کے آخرت کی فکر کرتا ہے۔ یہ ہے مومن کا ماضی، حال، مستقبل۔ دیکھ لیجیے رویہ نظر آ رہا ہے، کوئی غم کے بکھیڑے نہیں ہے، کوئی غم کی رودادیں داستانیں نہیں ہے، کوئی ظلم کی داستان نہیں ادھیڑی جا رہی، بس پچھلے کا غم نہ کر، آگے چل، تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بہت مثبت رویہ ہے۔ اللہ ہمیں سورہ یوسف سے یہ سارے مثبت پازیٹیو رویے اڈاپٹ کر کے اپنی زندگی میں سے منفی اور نیگیٹیوٹی کو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے اب وہ قافلہ روانہ ہو رہے، بھائی ظاہر ہے جس علاقے سے آئے انہوں نے واپس جانا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کو توفتاً اپنا سقایا کہتے ہیں پانی پینے کا پیالہ۔ یہ کوئی قیمتی سا، کوئی نقش و نگار والا قیمتی سا کوئی خوبصورت سا پیالہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنا شاہی پیالہ تھا، اور وہ نقش و نگار والا خوبصورت سا پیالہ توفتاً بغیر بتائے اپنے چھوٹے بھائی محبت کے لیے تحابوا وتحادوا، آپس میں تحفے ہدیے لیا دیا کرو، محبت بڑھانے کے لیے، گفٹ دینے کے لیے اپنے بھائی کے سامان میں چپکے سے، جیسے بس اوقات ہم گفٹ دیتے ہیں نا سرپرائز کے طور پر، تو اس طرح ان کے سامان میں رکھ دیا۔ یہ کوئی پلاننگ نہیں کی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک پکارنے والے نے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی کے سامان میں اپنا توفتاً سقایا ایک پیالہ رکھ دیا۔ یہ ایک کام ہوا۔ ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور کام بھی ہو گیا۔ ایک پکارنے والے نے پکارا، یعنی ایک اناؤنسمنٹ کرنے والے، ایک اعلان کرنے والے نے کہا، اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ دیکھیں کیا چیز کھو گئی تھی؟ سوا، رکھا کیا گیا تھا؟ سقایا۔ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں، فرق ہے۔ یوسف علیہ السلام نے سقایا رکھا تھا اور گما کیا تھا؟ سوا، بادشاہ کے ناپنے کا پیمانہ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا تو بادشاہ کا پیمانہ، یہ کون سا پیمانہ تھا؟ کوئی ایک پیمانہ ہوگا نا، جیسے ہمارا دودھ کے ناپنے کا پیمانہ ہوتا ہے، گز ہوتا ہے کپڑوں کا ناپنے کا پیمانہ، تو کوئی ایک پیالہ وغیرہ ہوگا، کوئی کپ، کوئی بول وغیرہ ہوگا کسی خاص میٹل کا، جس کو بھر کے وہ پر ہیڈ راشن دیا جاتا تھا۔ ایک فرد کو شاید 1 یا 2 پیمانے بھر کے دیا جاتا تھا۔ بہرحال وہ کتنا پیمانہ تھا اور کتنا نہیں تھا اور اس کو کتنے دیے جاتے تھے یہ کچھ نہیں ہے، ناپنے کا ایک پیمانہ تھا جو بادشاہ کی طرف سے راشننگ سسٹم کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ تو وہ جو شخص تھا، جو بادشاہ کا جو فرد تھا، اس نے کہا کہ ہمارا تو بادشاہ کا جو سرکاری پیمانہ ہے نا وہ گم گیا، اور اس نے کہا کہ جو شخص لا کے دیکھا اس کے لیے بارش ہوتا انعام ہے، یعنی اس کو 1 بندے کا راشن ہم ایکسٹرا دیں گے اگر ہمارا بادشاہ کا پیمانہ ہمیں ڈھونڈ کے لا دو، اس کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو ہم ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اللہ کے ایک بندے نبی نے تو کوشش کی تھی کہ ان کے بیٹوں کے اوپر چوری کا الزام نہ لگے، لیکن ہوا کیا تھا؟ وہ وہی تھا جو میرے رب نے چاہا تھا، ہے نا؟ اللہ نے چاہا تھا کہ ان پر یہ الزام لگے، کیونکہ اللہ کے اس کام میں حکمت تھی، اللہ بھائی کو وہاں رکھوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو چوری کرنے والے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے سامان میں سے وہ چیز نکلے گی وہ آپ اپنی سزا میں رکھ لیا جائے گا۔
یعنی بادشاہ کے اس بندے نے کہا کہ ہماری چیز گم گئی ہے، ہماری چیز ڈھونڈ دو، ہم تمہیں ایک راشن کا پیمانہ ایکسٹرا دے دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اگر ہم دیں گے تو جو تمہارے میں سے اگر کوئی چور نکل آئے گا تو پھر اس کو ہم کیا سزا دیں گے؟ تو وہ بھائیوں نے ہی خود سزا تجویز کر دی کہ ہماری ریاست میں سزا یہ کہ جس کے سامان میں سے چوری کی چیز یا جس کی پوزیشن میں سے چوری کی چیز نکلتی ہے نا، اس کو اس چوری کے سامان کے عوض اسی کو قید کر لیا جاتا ہے، اسی کو غلام بنا لیا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو ظالموں کو یہی طریقہ ہے. تب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرچیوں کی تلاشی لینے لگا، پھر اپنے بھائی کی خرچی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی. اسی طرح کیا ہوا؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قذالک کدنا لیوسف، ہم نے چال چلی یوسف علیہ السلام کے لیے. گویا آگے چلنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ سیکوینس آف ایونٹس کیسا ہوا تھا، پیالہ کس نے رکھا تھا، الزام کس نے لگایا تھا، اور یہ سٹوری کیسی تھی. یہ ساری کی ساری جو پیالہ رکھنے اور پیالے کو وارد کرنے کی سٹوری تھی، یہ کچھ تفاسیر میں دو طریقوں سے آئی ہے. کچھ تفاسیر میں تو آپ کو ملے گا کہ وہ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے خود ہی پیالہ رکھا یا رکھوایا، حضرت بنی امین کے سامان میں خود ہی پیالہ رکھا یا رکھوایا، اور پھر خود اپنے ہی کسی شاہی فرستادے کو کہا کہ پیالے کی چوری کا اعلان کر دے، اور پھر جب پیالہ سامان میں سے ملے گا تو ہم بنی امین کو رکھ لیں گے. گویا اس تفسیر کے مطابق یہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پیالے کا رکھنا، اس کا نکلوانا، پھر چوری میں بنی امین کو رکھ لینا، یہ سب کیا تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی پلاننگ تھی اور ان کا ایک چال تھی. لیکن کچھ قرینے ثواب لگتا ہے کہ یہ کچھ دیکھیں کہ اکثر مفسرین جو دوسری رائے رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نبی کے شایان شان نہیں لگتا. ایک نبی کے لیے اس قسم کی پلاننگ اور ایک مکر کا ایک چال کا نعوذ باللہ ایک پلان بنا لینا، یہ کچھ ایک نبی کے شایان شان نہیں لگتا. خود ہی رکھنا اور پھر خود ہی چوری کا الزام لگا دینا، تو یہ کچھ نبی کے شایان شان نہیں لگتا. بہرحال کچھ تفاسیر میں آپ کو یہ داستان ایسے بھی ملے گی، حالانکہ قرآن کی آیات بھی اس تفسیر کے خلاف واضح طور پر گواہی دیتی، ترجمہ ہی گواہی دیتا نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے چال چلی تھی. تو تفسیر میں پھر اصل طریقہ کیا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو توفتاً ہدیتاً خلوص سے محبت کے اظہار کے لیے اپنے بھائی کے لیے ایک توفتاً ایک پیالہ رکھ دیا. اینڈ کوئنسیڈنشلی ایٹ دا سیم ٹائم واٹ ہیپنڈ، اللہ نے اپنی چال چلی، وہ پیالہ بھی گم گیا، وہ بادشاہ کا پیالہ بھی گم گیا. اور وہ پتہ نہیں کسی نے چوری نہیں کیا تھا، وہ تو شاید ویسے کہیں آگے پیچھے نیچے کسی چیز کے آ گیا، وہ پیالہ نہیں مل رہا تھا. اب جب پیالہ نہیں ملا، بادشاہ کے ناپنے اور راشن کا پیالہ نہیں ملا، تو پھر جب تلاشی ہوئی تو گما پیالہ تھا، گما سوا تھا، اور نکل آیا بیچ میں سے سکھایا، اور الزام لگ گیا حضرت بنی امین پر چوری کا. تو گویا یہ چال اس تفسیر کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں، اللہ فرما رہے کہ دنا اللہ نے چلی تھی یہ چال. کس کے لیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے کہ ان کا بھائی ان کے پاس رہے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی رکھے. گویا یہ نبی کی چال نہیں تھی، یہ اللہ کی چال تھی. اور ویسے بھی سورہ یوسف پڑھتے پڑھتے اب ہم یقین ہی کر چکے ہیں کہ کسی انسان کی چال تو کامیاب ہوتی نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ کی چال اس کی چال کے معاون ہو جائے، یا چال کامیابی اللہ ہی کی ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی چال تھی. اللہ نے خود سے خود اس وقت سوا کو گموا دیا تلاشی میں، وہ پیالہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا رکھا ہوا پیالہ بھائی کے سامان میں سے نکلوا دیا. کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ نے جدائی کی آزمائش جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دی تھی، اس کو ٹالا کس نے تھا؟ اس کو کاٹا کس نے تھا؟ اس آزمائش کو دور کس نے کیا تھا؟ اور جس نے دور کیا تھا دور بھی وہی کر سکتا ہے. جدائیوں کو رفاقت میں بدلنا اسی رب کا کام ہے. آزمائشوں کو خوشیوں میں بدلنا اس رب کا کام ہے. بچھڑے ہوں کو ملانا اس رب کے اذن ہی سے ہوتا ہے. اور تکلیف جب رب دیتا ہے، چاہے وہ جدائی کی ہے، وہ تکلیف بھی میرا رب ہی دور کرتا ہے. اور رب جب جدائی کی تکلیف دیتا ہے تو محبت ڈالنے والا اس جدائی کی تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے.
امید کی کرن نظر آتی ہے بار بار سورہ یوسف کو پڑھ کے کہ نہیں؟ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسے دو بھائیوں میں اتنا بڑا فراق اور جدائی ڈالی تھی، اسی رب نے جدائی کو دور کرنے کا طریقہ بھی بنا دیا. یہ ساری سچویشن کریٹ ہوئی، پیالہ نکل آیا. اب اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو اپنے لوکل قانون کے مطابق چوری کی سزا میں اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں اسلامی نظام حکومت قائم کر رکھا تھا، اور اسلامی نظام حکومت میں چور کی سزا یہ نہیں ہے کہ چور کو دھر دیا جائے. اسلامی نظام حکومت میں تو چوری کے حدود اور قوانین الگ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ دونوں بھائیوں کی جدائی کو ختم کرنا تھا، دونوں بھائیوں کو آپس میں ملانا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے وہ پیالہ گمانے کا سارا سچویشن کریٹ کیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے قوانین کی بجائے برادران یوسف کے قانون کے ذریعے حضرت بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ٹھہروا دیا. اس فوجی، اس شاہی فرستادے کی زبان سے ان بنی اسرائیل کے لوگوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا کہ تمہارے قانون میں چور کی سزا کیا ہے، اور چونکہ ان کے کوئی قانون میں وہ چور کی سزا تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے لیے زیادہ بہتر تھی، تو لہذا اللہ نے ان کی سزا کو نافذ کروا دیا. اور ویسے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ریاستوں میں، عادل مسلمان حکمرانوں میں جو غیر مسلمان لوگ ہوتے ہیں ان کے فیصلے یا اہل کتاب کے بھی فیصلے ان کی آسمانی الہامی کتابوں کے مطابق کروائے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے مدینہ کے حکمران بنے تھے اور یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ کا چارٹر لکھا گیا تھا، تو اس میں کیا تھا؟ یہود کو کیا کہا گیا تھا کہ تمہارے فیصلے، تمہارے قتل، تمہاری سرقہ، تمہاری چوری، تمہاری زنا کے فیصلے قرآن کے مطابق ہوں گے؟ نہیں، یہود سے کہا گیا تھا کہ تمہارے مقدموں کے فیصلے تمہاری الہامی کتابوں کے مطابق ہوں گے. تو یہی چیز یہاں پہ بھی تھی. تمام نبیوں کی سنتیں اور طریقے ایک ہی رہے ہیں، اور دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں چور کی سزا یہ نہیں تھی، ان کے دور میں ان کے جو بھائی تھے انہوں نے خود ہی سزا تجویز کی، وہ اللہ نے بہانہ بنا دیا دونوں بھائیوں کو پھر سے ملانے کا. اللہ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کا یہ کام نہیں تھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کام نہیں تھا کہ اپنے مصر کے شاہی قانون کے مطابق اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والے کے اوپر کون ہے؟ ایک علیم ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے. ان بھائیوں نے کہا، یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کی چوری پکڑی گئی نا، تو باقی بھائیوں نے کیا کہا؟ حضرت بنیامین کے نام پر جب چوری لگائی گئی تو باقی 10 بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے، یعنی یوسف علیہ السلام کا چھوٹا بھائی یہ چوری کرے تو کچھ بھی تعجب کی بات نہیں، کوئی بھی حیرت کی بات نہیں. اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا الزام بھائی پر بھی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگا دیا کہ ٹھیک ہے چھوٹا بھائی چوری کر رہا ہے تو اس کے رنگ ڈھنگ بھی اپنے بڑے بھائی جیسے ہی ہوں گے. یعنی انڈائریکٹلی حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی چوری کا الزام لگا دیا. یہ کہاں سے آیا اور یہ انہوں نے کیوں کہا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کون سی چوری کی تھی جو برادران یوسف ہے یہاں پہ دہرا دی اس کی داستان؟ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پتہ نا کہ نبی جو ہے وہ بنیادی طور پر سلیم فطرت ہوتے ہیں، توحید کی طرف، اللہ کی طرف، اطاعت کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو نبوت سے پہلے بھی یہ شرک سے بیزار ہوتے ہیں. تمام منکرات سے بیزار ہونا نبیوں کی فطرت میں نبوت سے پہلے بھی شامل ہوتا ہے. اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک زمانے میں اپنے ننیال کے گاؤں میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے کچھ بت دیکھے. اب سلیم فطرت ہونے کی بنیاد پر بچپن ہی میں ان کے دلوں میں، اور پھر گھرانہ کون سا تھا؟ یہ تو نبیوں کا گھرانہ تھا، توحید پرستوں کا گھرانہ تھا. یکسو حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست کا گھرانہ تھا. تو لہٰذا اس گھرانے کا چشم و چراغ ہو اور وہ شرک اور بت پرستی کو تو ایبزارب نہیں کر سکتا. تو یہی ہوا کہ حضرت
یوسف علیہ السلام اپنے ننیال کے گاؤں میں گئے تو وہاں پر کچھ بت پرستی رائج تھی، وہاں پر ایک بت دیکھا تو چوری سے حضرت یوسف علیہ السلام نے خاموشی سے اس کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھا. کس نیت سے، کس غرض اور غایت سے، کس بت کو جا کے توڑ دیں گے. تو چھپا کر پوشیدہ طریقے سے اس بت کو حضرت یوسف علیہ السلام نے محض اس نیت سے اٹھایا تھا کہ اس بت کو توڑ دیا جائے گا. تو لہٰذا اس ہی بنیاد پر وہ رودات جو ہے وہ بھائیوں نے دہرائی کہ چونکہ انہوں نے بت پہلے پوشیدہ طور پر توڑنے کے لیے اٹھایا تھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں، اگر یہ چوری کرتا ہے تو اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ وہ رویہ ایک بہت ہی منفی سا رویہ ہے. گھر کے ایک فرد کے عیب، اس کی کمی، اس کی کوتاہی کو باقی سارے گھر میں بھی ملوث کر دینا، ہاں یہ بھی تو رویہ. آپ دیکھیں نا کہ اچھا ایک بھائی چور ہے تو ضروری لازماً دوسرا بھی چور ہوگا. یہ چیز بھی آج ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہے. گھر کے افراد میں سے ایک فرد ایک غلط روی کرے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ سارے ہم رنگ ہیں. ہاں امکان ہو سکتا ہے، لیکن ایک کے گناہ پر سارے اہل خانہ کو پکڑ کے نپٹا دینا اور ان کے اوپر بھی وہی الزام لگا کر ان کے ساتھ بھی معاملہ خراب کر دینا، یہ کوئی عقل مندی کا طریقہ اور سمجھداروں کا طریقہ نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی ماں باپ کی، کسی والدین کی 2، 3 یا 4 بیٹیاں ہیں اور خدا نہ خواستہ اللہ سبھی کی بچیاں اپنے گھروں میں بہت ہی خوش رہیں اور آباد رہیں اور بس ٹھنڈی خیر کی ہوا آتی رہے. لیکن اگر ایک بچی کو ڈیورس ہو جاتی ہے تو معاشرے میں کیا تاثر پھیل جاتا ہے. ماں باپ کس بات سے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ اگر ہماری ایک بچی کو ڈیورس ہو گئی تو معاشرہ یہ سمجھے گا کہ اس کی تو پہلی بہن جو ہے اس نے گھر آباد نہیں کیا، اگلی کا گھر بسائیں گی. یہ رویہ ہمارے معاشرے میں ہے. یہ منفی رویہ اور یہ منفی سوچ بہت زیادہ ہے. ویسے بھی ہم نے آپ آگے جا کے بھی پڑھیں گے کہ کسی کا گھر اگر آباد نہ رہے تو اس میں کسی ایک شخص کا قصور بسا اوقات نہیں ہوتا، متفرق فیکٹرز ہیں جو اس کی خرابی میں عنصر بنتے ہیں اور آپ بسا اوقات کسی ایک کو بلیم بھی نہیں کر سکتے. بہرحال اگر کسی ایک فرد واحد کا قصور بھی ہو تو اس کے قصور میں باقی سارے اہل خانہ کو تو نہیں دھرا جا سکتا. اور پھر ایک والدین جو پہلے ہی غم میں ملوث ہیں اور ایک غم کا شکار ہیں، ان کو مزید ایک ٹینشن یہ ہو گئی کہ اب ہماری باقی بچیاں بھی قابل قبول نہیں رہیں گی. اس دن میرے پاس کوئی رشتے کا مشورہ کرنے کے لیے آیا اور کسی فیملی کے بیٹے کا، خاتون تھی، ان کا بیٹا تھا اور انہوں نے رشتہ مانگا تھا کسی کا بچی کا. تو وہ خاتون جس کی بچی کا رشتہ مانگا تھا وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے مشورہ کر رہی تھی کہ آپ بتائیں وہ لوگ کیسے ہیں. ویسے یہ جو بچہ ہے نا، اس کے پہلے بڑے بھائی نے بھی ایک خاتون کو اپنے گھر سے ڈیورس دے کے نکال چکا ہے. پتہ نہیں اس گھر کی سنت کیسی. ہاں ضرور ایک چیز کا احتیاط کر لینی چاہیے، لیکن ایک گھر کے فرد کا پورا گناہ دوسرے کے اوپر لگا دینا یہ کوئی ریشنالٹی کا طریقہ نہیں ہے. تو لہٰذا ان چیزوں سے بھی ہمیں بغیر وجہ کے ان چیزوں کو ایک کے کیے ہوئے کے اوپر الزام دوسرے کا لگانا یہ ایک ناشائستگی کا طریقہ ہے. بہرحال اس مباحثے سے الگ ہٹ کے حضرت یوسف علیہ السلام کا طریقہ دیکھیں نا. وہ قاتل، وہ ظالم، وہ دشمن، وہ اسفل سافلین بھائی اب منہ در منہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر کس کا الزام لگا رہے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہے نا، چوری اور سینہ زوری. خود قتل کر لیا اور ان کے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہیں. ان کو اصل میں پتہ نہیں ہے نا، اور ان کے پاس کتنی حکومت ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، قدرت ہے، بدلہ لینے کی طاقت ہے. حدیث کی تشریح پڑھے، آپ نے فرمایا تھا سب سے زیادہ طاقتور کون ہے، پہلوان کون ہے. حدیث میں آتا ہے پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ شخص ہے جو ظلم کے بعد بدلہ اور انتقام لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود غصہ پی جاتا ہے. بتائیں یہاں پہ ہے طاقت ہے، استطاعت ہے، بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن کیا بھائیوں کو کچھ کہا؟ ارے قاتلو مجھے چور کہہ رہے ہو، ارے ظالموں مجھ پر الزام لگا رہے ہو. غصہ پی گئے، معاف کر دیا. ہاں کیا کہا؟ ضبط نفس دیکھیے، سیلف کنٹرول دیکھیے کس قدر ہے. انہوں نے کہا کوئی نہیں، یہ چوری کرے تو کوئی بات نہیں، سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. یوسف علیہ السلام کا نام لے کے کہا. ہاں یوسف علیہ السلام ان کی بات سن کر پی گیا. محسنوں کا رنگ نظر آ رہا ہے،
پی گیا اور کیا کہا؟ حقیقت ان پر نہیں کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کے رک گیا، بڑے برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ اس حقیقت جس کو خدا جانتا ہے۔ غصہ کون پی سکتا ہے؟ صبر کون کر سکتا ہے؟ معاف کون کر سکتا ہے؟ ظلم کے بعد احسان کون کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ کی پہچان ہو۔ ضبط نفس پر عامل کون ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ کی پہچان ہو۔ مظلوم جس کو یہ پتا ہو کہ اس ظلم کو میرے رب سمیع نے سن لیا ہے، اس ظلم کے بعد میرا رویہ بھی میرے سمیع رب نے سن لیا ہے، اس ظلم کی ساری رودات کو میرے بصیر رب نے دیکھ لیا ہے، اس ظلم کی ایک ایک کڑی کو میرا خبیر رب جانتا ہے۔ وہ سمیع، وہ بصیر، وہ خبیر اس ظلم، ظالموں کے ظلم کو بھی دیکھ رہا ہے، مجھ مظلوم کے رویے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ میں اس ظالم سے بدلہ لوں تو بہتر ہوگا، یا عزیز ذو انتقام کے حوالے توکل کر لوں اس بدلے کا تو بہتر ہوگا۔ جس کو رب کی صفات کی پہچان ہوتی ہے، جس کو رب کی صفات، اس کی ذات، اس کی اختیارات کا برہان مل جاتی ہے، صبر وہی کرتا ہے، تحمل وہی کرتا ہے، جلد بازی سے وہی بچتا ہے، معاف وہی کرتا ہے، غصہ وہی پیتا ہے، احسان وہی کرتا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ پر توکل کے زیور سے آراستہ وہی ہوتا ہے جس کو اللہ کی پہچان مل جاتی۔ لب لباب یاد رکھ لیجئے سورہ یوسف کے پیغام کا کہ رب سمیع ہے، رب بصیر ہے، رب خبیر ہے، اور پھر بدلہ خود لینے کی بجائے اپنے بدلوں کو عزیز ذو انتقام، زبردست انتقام لینے والے اس قہار، اس جبار، اس زبردست رب پر اپنا انتقام چھوڑ دیجئے، وہ عادل بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرما دے، اللہ اپنی ذات کی، اپنی صفات کی، اپنے اختیارات کی، اپنی قدرت کی، اپنی طاقت کی، اپنی حکومت کی، اپنے احکامات کی پہچان اور علم عطا فرما دے، اور اللہ اس علم اور اس پہچان اور اس محبت کے حوالے سے اپنی زندگی کے زاویے نصب کرنے والا خوش نصیب بنا دے، اپنی زندگی کے خد و خال میں رنگ بھرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔